السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 213 ایپیسوڈ نمبر 213 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 685، علم کی برکت۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں، ابلیس کا تخت بچھتا ہے، شیاطین کی کارگزاری پیش کی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے اتنی شرابیں پلائیں، کوئی کہتا ہے اس نے زنا کرائے، سب کی وہ سنتا ہے۔ اسی بیچ کوئی کہتا ہے آج میں نے فلاں طالب علم کو پڑھنے سے باز رکھا۔ سنتے ہی ابلیس تخت سے اچھل پڑا، اس کو گلے سے لگایا اور کہا تو نے کام کیا ہے، تو نے کام کیا ہے۔ دوسرے شیاطین یہ کیفیت دیکھ کر جل گئے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ان کو کچھ نہ کہا اور اس کو اتنی شاباشی دی۔ ابلیس بولا تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا ہے یہ اسی کا صدقہ ہے، اگر علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے۔ بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے؟ انہوں نے ایک مکان کا نام لیا۔ صبح کو سورج نکلنے سے پہلے شیاطین کو ساتھ لے کر وہ وہاں پہنچا۔ شیاطین چھپے رہے اور یہ انسان کی شکل بنا کر راستے میں کھڑا ہو گیا۔ عابد صاحب تہجد کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف تشریف لائے۔ راستے میں ابلیس کھڑا ہی تھا۔ سلام کرنے کے بعد کہنے لگا حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ عابد صاحب نے کہا جلدی پوچھ، مجھے نماز کو جانا ہے۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر پوچھا کیا اللہ تعالی قادر ہے ان زمین و آسمان کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے؟ عابد صاحب نے سوچا اور کہا کہاں زمین و آسمان اور کہاں اتنی چھوٹی سی شیشی؟ بولا بس یہی پوچھنا تھا، اب آپ تشریف لے جائیں۔ شیاطین سے کہا دیکھو میں نے اس کی راہ مار دی، اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہی نہیں، عبادت کس کام کی؟ تھوڑی دیر میں عالم صاحب تشریف لائے۔ ابلیس نے سلام کے بعد کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو، نماز کا وقت کم ہے۔ اس نے وہی سوال کیا، فرمایا ملعون تو ابلیس معلوم دیتا ہے، ارے وہ قادر ہے، یہ ایک شیشی تو بہت بڑی ہے، ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر وہ چاہے تو کروڑوں آسمان و زمین کو داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد ابلیس شیاطین سے بولا دیکھا یہ علم کی برکت ہے۔ سبق: علم دین حاصل کرنا چاہیے، بغیر علم دین کے شیاطین سے بچ پانا بہت مشکل ہے۔ حکایت نمبر 686، ہوشے جنت۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا جیسے کہ آپ کچھ پکڑنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک روک لیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنا ہاتھ مبارک بڑھاتے ہوئے اور پھر روکتے ہوئے دیکھا، کیا بات تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور جنت کے ایک خوشے کو میں نے پکڑا، اگر اس خوشے کو میں توڑ لاتا تو تم رہتی دنیا تک اس خوشے سے کھاتے رہتے۔
سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے مختار ہیں۔ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں مدینہ منورہ کی زمین سے ساتوں آسمانوں کے بھی اوپر کی چیز دیکھ لیتی ہیں۔ پھر جو شخص بغیر اینک کے 7 انچ دور کی بھی چیز کو نہ دیکھ سکے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بنے تو کس قدر جہالت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہ کر ساتوں آسمانوں کے پار کی بھی چیز پکڑ سکتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں، اس لیے تو آپ نے جنت میں ہاتھ بڑھا کر جنت کے خوشے کو پکڑ لیا، ورنہ پرائے گھر میں کوئی ہاتھ ڈال کر تو دکھائے، کسی دوسرے کی چیز کوئی اٹھا کر تو دکھائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار بھی ہیں، اس لیے تو آپ نے فرمایا اگر میں چاہتا تو اس خوشے کو توڑ لاتا۔ حکایت نمبر 687، جنت کی رفاقت۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے وقت رہا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی حاضر کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ حضرت ربیعہ سے آپ نے فرمایا مانگ جو مانگنا ہے۔ حضرت ربیعہ نے جو دیکھا کہ دریائے کرم جوش میں ہے تو عرض کی میں جنت میں آپ کی رفاقت آپ سے مانگتا ہوں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیجئے، اور نہ صرف جنت بلکہ جنت میں جہاں آپ ہوں وہیں اپنے ساتھ مجھے بھی رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور بھی چاہیے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، بس یہی حاجت پوری کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کثرت سجود سے میری مدد کرتے رہو، یعنی نماز پڑھتے رہنا۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داتا ہیں، جبھی تو آپ نے فرمایا مانگ، ورنہ جو نہ دے سکے وہ ایسا بھلا کب کہتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ عطا فرما سکتے ہیں، حتیٰ کہ جنت بھی دے سکتے ہیں، نہ صرف جنت بلکہ جنت کا اعلیٰ مقام بھی دے سکتے ہیں۔ جبھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کیا کہ میں جنت اور جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ گویا صحابہ اکرام کا ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک و مختار ہیں، جسے چاہیں دے دیں۔ پھر اگر یوں کہا جائے کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں تو یہ کس قدر گمراہی ہوگی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت لینے کی خواہش ہو تو نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حکایت نمبر 688، غزوہ تبوک میں۔ غزوہ تبوک میں صحابہ اکرام کا راشن ختم ہو گیا۔ بھوک کی شدت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس بچا ہو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام تھوڑی تھوڑی سی بچی ہوئی چیزیں لے کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تھوڑی تھوڑی چیزوں پر دعائے برکت فرمائی، پھر فرمایا جاؤ اپنے برتن لے آؤ اور ان میں بھر بھر کر لیتے جاؤ۔ چنانچہ سب صحابہ اکرام نے اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ لشکر میں بھی جو برتن تھا کوئی خالی نہ رہا، سب کا سب بھر لیا گیا، اور پھر سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا، کھانا پھر بھی بچ گیا۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و برکت ہے کہ آپ تھوڑے کو زیادہ فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام مشکل کے وقت بارگاہ رسالت ہی میں فریاد کرتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں سامنے رکھ کر ان پر دعائے خیر کرنا جیسا کہ ختم و فاتحے میں ہوتا ہے جائز ہے اور بدعت ہرگز نہیں۔
آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔